23واں پارہ جی، اس کا پہلا پیج، سورہ الذاریات، آیت 31 سے شروع کریں۔ احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اس میں مختلف امتوں کی بربادی، تباہی، دو آیات میں اللہ پاک نے ان کی ابتدا اور ان کا انجام بتا دیا کہ ہم نے انہیں یہ کہا، انہوں نے ہماری ہدایت کو اگنور کیا، انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اور پھر ان کا یہ انجام ہوا۔ یہ دو آیتیں ہیں، لیکن یہ جیسے نوح علیہ السلام 950 سال ان کے لگے ہیں، لیکن 2 آیتوں میں اللہ پاک نے نمٹا دیا۔ یہ صرف اس کی ہیڈنگز ہیں۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور عاد کو یاد کرو جب ہم نے ان پر وہ ہوا بھیجی جو عقیم یعنی بانجھ تھی۔ ہوا ہوتی ہے اس میں مختلف، یہ موبائل بند کر دیں یا سائلنٹ پہ کر دیں، فائدے ہوتے ہیں اس میں، تو عقیم اصل میں کہتے ہیں بے فائدہ چیز کو۔ تو یہ وہ ہوا آتی ہے، بارش لے کر آتی ہے، تو اس میں پھر آگے نباتات ہوتی ہیں، ایک سلسلہ چلتا ہے نا۔ یہ عقیم بانجھ یعنی وہ بربادی چھوڑ کر گئی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته كالرمیم، وہ جس چیز اس نے نہیں چھوڑی، کوئی بھی چیز جس پر وہ گزری ہے مگر اس کو اس نے بھوسا بنا کے رکھ دی۔ یعنی اللہ باغ نے ان کا مختلف جگہ پہ ذکر کیا۔ سورہ سجدہ میں فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، تو وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، تو جب ان سے کہا جاتا تھا تمہیں اللہ سزا دے، کون ہمیں سزا دے سکتا؟ کڑیل جوان پہاڑوں میں مشقت کا یہ حال تھا کہ پہاڑوں میں انہوں نے پوری بستیاں کاٹ کے تو گھر بنا رکھے تھے۔ آج بھی وہ گھر موجود ہیں اسی طرح، پوری بستی انٹر لنکڈ ہوتی تھی، اندر ایک دوسرے سے وہ دروازہ ملتا پورے پہاڑ کے اندر بستیاں، اوپر پھر چڑھنا ہے، ملٹی سٹوری انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ تو وہ کہا جاتا ہے کہ بہت طاقتور تھے، بہت۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان جیسی کوئی قوم میں نے پھر پیدا نہیں کی۔ سورہ فجر میں فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، تو اللہ پاک نے ان کی بربادی کا حال پھر لکھا اس میں کہ ایسے پڑے ہوئے تھے، یعنی لمبے درنگے تھے، یعنی ان کی جان کا یہ عالم تھا کہ وہ درخت کو پکڑتے تو ایسے کر کے اس کو کھینچ لیتے تھے، یہ جان تھی ان کی۔ تو اب انہیں یہ تھا کہ ہمیں کون ہلاک کر سکتا ہے، ہمارے سامنے تو کوئی قوم کھڑی نہیں ہوتی، تو عذاب کس طرح آتا ہے؟ کوئی قوم چڑھ کے آ جاتی ہے نا، تو ہمیں کوئی قوم جو ہے وہ کیسے شکست دے گی؟ گھر ہمارے پہاڑوں میں، سیلاب کا ہمیں کوئی ڈر نہیں، چھت گرنے کا کوئی ڈر نہیں ہے، عذاب کہاں سے آئے؟ بندہ جب اپنے اسٹیمیٹ لگاتا ہے کہ یار یہ میں گناہ کر رہا ہوں کہیں اللہ پکڑی نہ لے، تو پھر وہ حساب لگاتا ہے کہاں سے پکڑے گا، پھر وہ دیکھتا ہے کہ نہیں یہ ساری جگہیں میری محفوظ ہیں، کوئی پکڑ والی جگہ نہیں ہے، بس تھوڑی بہت رہ گئی تو اتنی لمبی گرفت نہیں ہوگی، تو وہ یہی سوچتے تھے۔ فرمایا پھر جب ہم نے انہیں پکڑا تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اعجاز نخل خاویہ، وہ کٹی ہوئی کھجوروں کے، جب کھجوروں کو یہ کاٹتے تھے کیڑا لگ جاتا تھا، کام کی نہیں رہتی، کاٹ کو پھر اسے ان کے تنے وہ سوکھنے کے لیے ڈال دیتے تھے میدان میں۔ فرمایا ان تنوں کی طرح وہ پڑے ہوئے تھے لمبے۔ تو 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن وہ چلتی رہی۔ اس نے انہیں کھینچا ان کے گھروں میں سے، جس طرح آپ کاکروچ کو کھینچتے ہیں نا ویکیوم مشین کے ذریعے، اس ہوا نے ان کو وہاں سے کھینچا۔ حالت یہ تھی کہ مرغوں کی اذان کی آواز آسمان سے آ رہی تھی، وہ مرغے بھی اوپر گئے نا،
جب بلندی پہ گئے تو وہ انہیں نظر آیا، وہ بلندی پہ سورج جلدی نظر آ جاتا، تو انہوں نے اذانیں دینا شروع کر دی کہ فجر ہو گئی ہے۔ اوپر سے سب کو نکالا، اوپر لے گیا، اور پھر وہ درمیان میں جو ایئر پاکٹ ہوتی ہے اس میں گراتا چلا گیا۔ ایک دو دن کی بات نہیں، ایک دو گھنٹے کی بات نہیں، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن تسلی کے ساتھ، کوئی جلدی نہیں ہمیں۔ اور پھر وہ ان کی بربادی کی داستان چھوڑ دی، پھر وہاں بسنے نہیں دیا۔ یعنی اللہ پاک کی یہ سنت ہے کہ جب کسی رسول کی مخالفت میں کسی بستی کو اللہ برباد کرتا ہے تو پھر وہاں آئندہ کبھی بھی کوئی قوم بسنے کے لیے وہ چھوڑتا ہی نہیں۔ قوم لوط کا حال دیکھیں، وہ جو ڈیڈ سی ہے، کیا ہوا وہاں پہ؟ وہ ڈیڈ سی ہے، وہاں کوئی بستی نہیں بن سکی۔ یہی حال یہاں ان کا ہے۔ آپ تبوک کی طرف سفر کریں آج بھی، پہلے یہ لوگ نہیں جانے دیتے تھے، اب چونکہ وہ وزٹ ویزا ہوتا ہے تو آپ اگر کوشش کریں گائیڈ ساتھ لے لیں تو وہ آپ کو دکھا دے گا وہ پورا ایریا، مکان، ان کیسے پتہ چلتا ہے کوئی ابھی باہر نکلا ہے، سب ستھرے کر کے رکھے انہیں، اندر دیے رکھنے کی، سامان رکھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے پوری وہاں پہ۔ تو یہ صرف یہاں کلپ دکھایا، قرآن میں مختلف بکھری ہوئی ہے ان کی داستان کہ بھائی انہوں نے یہ کہا، قالوا من اشد منا قوة، فرمایا اولم یراؤ ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، یعنی اس کے لیے کوئی ارسطو کی عقل تو نہیں چاہیے تھی، یہ تو عام آدمی کی، جس نے بنایا ہے وہ ان کو ڈسمینٹل بھی کر سکتا ہے، جس نے بنایا وہ مار بھی سکتا ہے، انہیں یہ خیال بھی نہیں آیا، تو پھر انہوں نے وہ کیا۔ وہ جب ہوا چلی تو پھر وہ ما تذر من شیء، نہیں اس نے چھوڑی کوئی بھی چیز، اتت علیہ، آئی ہے جس پر بھی، الا مگر جعلت ہو، کر دیا اس کو کرمیم، پھوسا بنا کے رکھی۔ وفی سمود، یہ دونوں کزن قومیں تھی، جوڑا تھا یہ، عاد اور سمود بالکل دو شاخیں تھیں، جیسے وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم ایسے تھے۔ اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، جب ان سے کہا گیا کہ بھائی، ان سے کہا کہ اس کی ٹانگیں مت کاٹو۔ جب کوئی قوم معجزہ مانگتی ہے کہ جی معجزہ دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور انہوں نے لانا نہیں ہوتا، جیسے اللہ پاک کہتے ہیں یہ جو مکے والے کہتے ہیں کہ دکھاؤ تو ہم ایمان لیں گے، اور ایسا نہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، 8واں پارہ شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ اگر ہم فرشتے ان پر نازل کریں، جو دیکھیں فرشتوں کو، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے ان سے بات کر کے کہیں، اور ہم حشر سے پہلے بپا کر دیں، قیامت سے پہلے قیامت ہے یارو، قیامت سے پہلے ہم انہیں قیامت دکھا دیں، کیا کہیں گے؟ بہت بڑا جادوگر ہے بھائی، آنکھیں باندھ دی ہماری، انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، ہم جادو کیے ہوئی قوم ہے، ایسا ہوا کچھ نہیں۔ فرمایا ان کے سامنے آسمان سے دروازہ کھلے، فرشتہ نازل ہو، اس کے پاس تحریری فی قرطاس، ہم پیپر پہ بھیجیں لکھا ہوا، پرنٹ نکال کے لوح محفوظ سے۔ اب تو الفاظ حضور نے سنے نا، آواز کسی نے نہیں سنی، حضور کہتے ہیں یہ قرآن ہے۔ فرمایا اگر ہم نزلنا علیک القرآن فی قرطاس فلمسوہ بایدیہم، اس پیپر کو یہ اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر کے دیکھیں کہ یہ پیپر ہے، اس پر عربی میں قرآن لکھا ہوا، تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ نہیں یہ تو ہمارے اوپر جادو ہے۔ لقالوا انما سکرت ابصارنا، فرمایا ہم دروازہ کھولیں، ہم انہیں آسمان پر چڑھا کر لے جائیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، معراج جو لفظ ہے، ہم انہیں معراج کروا دیں، آسمان کا دروازہ کھولیں، انہیں مکے والوں کو سیر کروا کے لے آئیں ٹرپ، وہاں سے واپس آ کے صرف اتنا کہیں گے، بلے بلے بھائی کیا بڑا جادوگر ہے، نبی نہیں مانیں گے یہ۔ جب کوئی قوم اس طرح، اچھا وہ کہتے تھے اللہ پاک کی حکمت یہ تھی کہ اگر میں نے ان کے دکھائے ہوئے معجزے دکھا دیے تو پھر ان کو اپنی سنت کے مطابق پھر ان کو ہلاک ہونا، پھر اللہ اپنی انسلٹ برداشت نہیں کرتا۔ یہ جو چیزیں اللہ نے چھپا کے رکھے ہوئے نا، ہمیں ایمان بالغیب کے لیے کہتا ہے، یہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے اعمال میں جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ معاف فرما دیتا ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں، کوئی بات، انہوں نے جہنم دیکھی نہیں، دیکھی ہوئی چیز اور ہوتی ہے، سنی اور چیز، یعنی ہمارے عذر قبول کرنے کے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے پھر بھی اگر ہم دیکھ بھی لیں
تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمارے یہ پھر بھی ہم گناہ کریں، گناہ ہم پھر بھی کریں، لیکن پھر عذر کوئی نہ ہو کہ تم نے دیکھا ہوا تھا. یہ چھپا کے ہمارے اوپر رحمت کی ہے اللہ پاک نے ایک عذر قبول کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا جی اونٹنی ہمیں چاہیے. ہمارے سامنے اونٹنی اس پہاڑ سے نکلے اور وہ گبن ہو ہمارے سامنے بچہ جنے. ایسا بھی نہیں کہ ایسے ہماری آنکھیں آپ بند کریں، ہم دیکھیں اس کی چیخیں سنیں، بچہ پیدا کرتے ہوئے ساری بستی سامنے گھیر کے اسے بیٹھے، تاکہ اگر ایک پر جادو ہوا ہے تو کم از کم دوسرا جو ہے ہوش و حواس میں ہو. اونٹنی نکلی، پہاڑ پھٹا، اس میں سے اونٹنی نکلی، اونٹنی نے بچہ دیا ان کو. پھر کیا ہوا؟ نہیں مان. وہ اونٹنی جو تھی وہ ان کے ایک ہی کنواں تھا ان کا، وہ اس کا پانی پی جاتی تھی. پانی سارا، اللہ کی اونٹنی تھی نا، تو وہ پانی سارا پی جاتی تھی. لیکن جتنا پانی پیتی تھی اتنا ہی کنویں جتنا دودھ دیتی تھی پوری بستی کو کافی ہوتا تھا. اب پانی پی کے دودھ دے رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. وہ ناراض ہو گئے، لو جی یہ بھی کوئی بلا ہی ہے، سارا پانی پی جاتی ہے. میں پی جاتی ہے تو دودھ دیتی ہے تمہیں، اب دودھ سے ہانڈی تو نہیں نا بنتی، تو پانی تو اس کے لیے چاہیے. پھر کہا گیا کہ دیکھو پانی کی تقسیم کر لیتے، ان الماء قسمۃ بینہم، پانی کو تقسیم کر دو کہ اتنے دن تم بھرو اور اتنے دن کے بعد یہ پانی پیے گی. طے ہو گیا. پھر بھی راضی نہیں. انہوں نے پھر ایک دن نشے کی حالت میں ایک بندے سے کہا، بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، تو یہ جو چوری چکاری بھی ہوتی ہے نا سلنڈر کھول کے لے، یہ جو رات کو بیٹھ کے دوست گپیں مارتے نا، دوست یار چھیڑو، یہ سنجیدہ قسم کے چور نہیں ہوتے. یہ جو ٹولے بیٹھے ہوتے ہیں وہی کہتے ہیں یار آج فلاں کا سلنڈر نہ کھول لیں، یعنی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے چلو جی، اور فلاں کے کبوتر نہ پکڑ لیں، فلاں کی فلاں چیز. یہ بالکل ایزی ٹاکس کے اندر یہ فیصلہ ہوتا ہے. اور اچھے ایک دو بندے اٹھتے ہیں کہ میں شرط لگا لیتے اور نہیں ہو یار یہ کہاں کھول سکتے، یہ بڑا بزدل آدمی ہے، وہ کہ نہیں ہو میں ابھی جاؤں گا. یہ بالکل اسی طرح ہوا. وہ 9 راحت، وہ 9 سردار تھے، وہ ناؤ نوش کی محفل چل رہی تھی، تو اس میں انہوں نے ایک بندے کو کہا کہ کیا تھا کہ بھائی اس کو ابھارنا، کہ یار یہ اونٹنی کا قصہ چکا دو، تم تو بڑے دلیر بندے ہو، شیر بندے تم. تو دوسرے نے کہا نہ یار اس کو تنگ نہ کرو، یہ کہاں ایسے بس باتیں ہی کرتے ہیں. اب وہ میں کر کے دکھاؤں گا، کر کے دکھاؤ. وہ اٹھا اور اس نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی. اونٹنی ٹانگیں جب کاٹ دی تو اس کے بعد اللہ نے کہا 3 دن ہے تمہارے پاس، ان کو بتا دو کہ 3 دن ہے اور 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. اب وہ گھروں میں مقید ہو گئے، رنگ ان کے پیلے پڑ گئے، یعنی کوئی ایسی بیماری ان کے جو ہے اس کے بعد پھر وہ عذاب آیا کہ جس کی وجہ سے وہ گھروں کے اندر پڑے کے پڑے رہ گئے. جیسے پف پاف مارے آپ تو وہ نہیں، کاکروچ ٹانگیں اوپر کی اوپر رہ جاتی ہیں، اور اسی طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہوا اور وہ گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے جیسے یہاں تھے ہی نہیں. صاعقہ، جیسے بجلی کی کوئی چمک ہے جس نے دل پھاڑ دی ہے، کوئی گرج ہے جس نے دل پھاڑ دی ہے. کہیں اس کو صاعقہ کہا، کہیں کیا کہا، مختلف نام اس کے رکھے ہیں. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو انہیں پھر صاعقہ نے، اس گڑگڑاہٹ نے، چمک نے، اس میں چمک بھی تھی گڑگڑاہٹ بھی تھی، اس نے وہ پھر ان کے وہ دل پھاڑ دی. وَهُمْ يَنْظُرُونَ، وہ دیکھ رہے تھے، ان کے سامنے وہ سارا ہوا. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، وہ زیادہ دیر ریزسٹ نہیں کر سکے، وجود اپنا برقرار نہیں رکھے. وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ ہی کوئی ان کا بدلہ لے سکے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ ہو گیا تو پھر بدلہ بھی نہیں لے سکے. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور ان سب سے پہلے قوم نوح کو ہم چکا چکے ہیں، تمہیں پتہ ہے چونکہ بہت مشہور قصہ ہے. إِنَّهُمْ كَانُوا فَاسِقِينَ، وہ بھی فاسق تھے، یعنی اللہ کی حدوں سے نکل جانے والے. یہ ساری تفصیل ایک رکوع کے اندر بیان کر دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا، قوم لوط، اور پھر فرعون، اور پھر آگے عاد اور سمود کا ذکر کرنے قوم نوح کے بعد یہ وہ جو رسول تھے جن. اب آگے اللہ پاک نے پھر دلائل شروع کیے توحید کے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے بڑی قوت کے ساتھ بنایا. ید جو ہوتا ہے
جس کو آپ تائید بھی کہتے ہیں، ہاتھ دینا. جب آپ کسی کی تائید کرتے ہیں تو یہ ید سے بنا ہے تائید، فرق سے بنا ہے تفریق. جب آپ فرق کرتے ہیں کسی چیز کو، نکالتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز میں سے، تو تفریق ہوتا ہے. یہ تائید کیا ہے؟ ہاتھ دینا بندے کو. وہ انگلی اٹھا کے بھی ہو سکتا ہے، وہ ووٹ دے کے بھی ہو سکتا ہے. تائید کرنا کسی کی بات سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تائید ہے ہاتھ دینا، ید سے بنا ہے تائید، ہاتھ دینا. اسی طرح یہاں فرمایا بے ایدین، ہم نے اس کو ہاتھ سے یعنی مضبوط بنایا اس کو. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو وسیع کرتے چلے جائیں، ایکسپینڈ کر رہے ہیں. کہتے ہیں نا آپ کہ سائنس کہتی ہے کائنات ایکسپینڈ، دھماکے سے پھٹی ہے اور وہ ابھی جا رہی ہے، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر دو تھیوریاں کہ یا تو یہ بڑھتے بڑھتے پھٹ جائے گی جیسے غبارہ پھٹتا ہے، یا پھر یہ ریورس میں واپس آئے گی جیسے سمندر کا پانی باہر جاتا ہے پھر پلٹ کے آتا ہے. یہ دو تھیوریاں اس میں. ریورس والے یہ کہتے ہیں کہ جب وہ لپٹنا واپس شروع ہوگی تو وہ آخر والی امت پھر پہلے آئے گی، وہ اس ترتیب سے. یعنی ایسے پتہ چلے گا جسے اللہ پاک نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ قطعی سجل للکتب، جیسے یہ جو پٹواری لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا وہ بستہ جو ہوتا ہے، وہ جو کتاب ہوتی ہے وہ ایسے کر کے فولڈ ہوتی ہے. کائنات اس طرح فولڈ ہوگی، ایسے کر کے ہم اس کو واپس لپیٹ لیں گے اس کو. جسے فرمایا کہ بس زمینیں جو ہے وما قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کا حق بنتا تھا. والارض جمیعا قبضتہ، ساری زمینیں. ارض جمیعا کا مطلب یہ زمین نہیں، جتنے بھی پلینٹس ہیں، جتنے بھی سیارے ستارے جو کچھ بھی ہے وہ سارا اس کے ہاتھ میں ہوگا. والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان لپٹے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ پر. جیسے رومال آپ کسی چیز کو ایزی لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لپیٹ لیتے ہیں اس کو. یعنی یہ بڑی ایزی چیزیں اللہ پاک لی، جو تمہیں نظر ہے بہت بڑی تخلیق میں، لیکن اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں اس دن. تو اس لیے کہا کہ تم اصل میں دوسرے کے پاس جاتے کیوں ہو؟ اللہ کو کمزور سمجھ. ما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، یہ اصل میں شرک کا نا. یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. ہم نے آپ کی طرف بھی وہی کی، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی یہ کہا تھا، آپ نے بھی اگر شرک کیا تو آپ کے اعمال ہم ضبط کر دیں گے. یعنی کہ رسولوں کو ڈسکاؤنٹ دی اور انہیں کو چھوٹ دی نہیں. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور اپنے رب کو آپ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ کی بندگی کریں اور شکر گزاروں میں، نہ قدری نہ کریں اس کی. یہ نا قدری ہے. اس کے بعد پھر اگلی بات کہی کہ اصل میں مسئلہ کی شرک کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ بھائی بندہ غریب ہوتا ہے تو پارٹنر رکھتا ہے نا، اس کے پاس پیسے پورے نہیں ہوتے. کون یہ چاہتا ہے کہ ایک چلنے والی مشین دوسرے بندوں کے ساتھ ملا کے اپنا منافع آدھا کاٹ دے؟ کوئی نہیں چاہتا. وہی چاہتا ہے جو مجبور ہے. 2 لاکھ کی مشین ہے، اس کے پاس 1 لاکھ ہے، وہ مجبور ہے کہ کسی دوسرے کو 1 لاکھ والے کو رکھے. اگر اس کے پاس 2 لاکھ ہوتا کبھی نہ رکھتا. چلتی ہوئی کمپنی میں دوسرا پارٹنر، مجبوری ہے آپ کی. آج کفالت کا قانون ختم ہو جائے، آپ کا دماغ خراب ہے کہ آپ بدو کو پیسے دیں گے اور کفیل رکھیں گے. یعنی کمزوری شو کرتی ہے پارٹنرشپ کو. اللہ کہتا ہے میں پارٹنر کیوں بناؤں جب میں سارے کام خود کر سکتا ہوں. میں نے پوری کائنات کو بنانے میں کسی سے مشورہ نہیں لیا، میں نے اکیلے بنائی ہے. پھر چلانے میں کسی کا مشورہ لے کے اپنا منہ کالا کیوں کروں گا؟ تو کہا کہ اصل میں مسئلہ تم سورہ حج میں بھی یہی کہا، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ قوی عزیز. یہاں بھی وہی بات، اصل میں تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم ایمان تو لے آئے ہو لیکن ایک نام پر تم ایمان لائے ہو. مسلمان ہے تو وہ اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک اس کا تعلق ہے، وہ چل رہا ہے. کیونکہ اس نام کا نتیجہ کوئی نہیں نہ نکلتا، تکلیف کوئی نہیں ہوتی، ہمیں تحقیق کی بھی ضرورت کوئی نہیں. ہندو ہے تو بھگوان کے نام پر چل رہا ہے وہ. اگر تم اللہ کو جان کر، اور اللہ کیسے جانا جاتا ہے؟ اپنے کلام سے. اپنے بارے میں تعارف اللہ ہی کروا سکتا ہے نا، باقی دوسرا کوئی کیا بتائے گا اللہ کے بارے میں. اور یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کے تذکروں سے بھری ہے، اس کی قوتوں اور شکتیوں سے بھری ہوئی. فعال لما یرید لا یسأل عما یفعل، ہر چیز ہر کام کر
گزرنے والا ہے، اور جو کر گزرتا ہے اس پر اس سے پوچھا نہیں جا سکتا. ساری مخلوق اس کی ہے، ساری تخلیق اس کی ہے، سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے، سب کو وجود اسی نے بخشا ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا. فرمایا تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو، مگر تم کس چیز پر ایمان لائے ہو تمہیں خود پتہ نہیں. 2-4 سال بچہ نہ ہو تو نکل پڑتے ہیں پھر تلاش میں، فلاں بابا، فلاں بابا، فلاں بزرگ، فلاں بکرا، یہ چلا دو وہ. اور جب اللہ نہیں دینا چاہتا تو اللہ، ایک تو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ جی یہاں مصطفیٰ میں نہیں ہے، ہمارے شارجہ والے سٹور میں ہم آپ کو کل منگا دیں گے چیز. ہوتا ہے آپ جاتے ہیں اسپیئر پارٹس والوں کے پاس تو کہتے ہیں جی ہے تو نہیں شارجہ میں بھی نہیں ہے، عمان میں بھی نہیں ہے، ہم جاپان سے منگوائیں گے 15 دن میں. ہمارا ان کی مجبوری ہے. اللہ پاک کہتے ہیں میری کیا مجبوری ہے، میں تو کن کہتا ہوں چیز تخلیق ہو جاتی ہے. میرے یہاں کوئی کمی ہے کہ تم کو کہ چلو یہ ان کے یہاں نہیں ہے، شاید دوسروں کے یہاں مل جائے. اللہ کے پاس نہیں، شاید داتا کے یہاں ہو. اللہ کے یہاں سٹور ختم ہو گیا ہے، سٹاک نہیں ہے، تو شاید داتا کے یہاں کوئی ایک آدھ پڑا ہوا کونے خدرے میں، اور دولہ شاہ کے پاس کوئی چھوٹے سر والا ہی مل جائے گا. کیوں گئے تم؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ سب کچھ اللہ کا ہے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ بابے چاچے جتنے بھی ہیں انہوں نے پری پیمنٹ کر دی، اتنی عبادت کر لیا کہ اللہ کو تھلے لگا لیا انہوں نے، وہ اللہ کی تقدیر کو بدل دیں گے تمہارے بارے میں؟ یہی سمجھا تم نے اللہ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو 3 بار بلا کے آپ نے کہا دیکھو جو چیز چاہے ساری مخلوق، تجھ سے پہلے تجھ سے بعد والے، قیامت تک آنے والے جو پہلے گزر گئے ہیں، وہ زمین والے آسمان والے سارے مل کر تمہیں رائی کے دانے کے برابر نفع دینا چاہے نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا ہے تیرے مقدر. اور اگر یہ سارے مل جائیں، تجھ سے پہلے بھی، تیرے بعد آنے والے بھی، زمین والے بھی، آسمان والے بھی، سارے مل کے تمہیں نقصان دینا چاہیں، رائے کے دانے کے برابر تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دی ہے. جب بندہ اس طرح یہ جان کر رب پر ایمان لائے تو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ قیامت کو نہیں، ان کی دنیا کی زندگی ایسی ہوتی. الا ان اولیاء اللہ ہے، ایک تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے چونکہ وہ اس کی سوچ اللہ کے گرد گھومتی ہے. وہ صرف وہاں جا کے طواف نہیں کرتا، وہ ہر لمحہ اپنے رب کا طواف کرتا ہے، اس کی ہر ضرورت اپنے رب سے پوری ہوتی ہے. لہذا ایک تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، دوسرا اسے کسی چیز کے جانے کا ڈر نہیں رہا. لا خوف علیہم کہ فلاں چیز چلی جائے گی. وہ کہ جب رب نے لکھی کسی کے مائی کے باپ، نہ جادو سے ڈرتے ہیں. جادو تبھی میرے اوپر ہوگا نا جب میرے رب سے کوئی طاقتور ہوگا. وہ بچے کی بندش ہوگی، کاروبار کی بندش ہوگی، فلاں چیز کی بندش کون کر سکتا ہے جب رب کہتا ہے ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اے نبی آپ کو بھی اگر نقصان میں اللہ مبتلا کر دے اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا سوائے اس کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر آپ کو خیر عطا کرنا چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا. بندش کون کر سکتا ہے؟ جب رب نہیں دینا چاہتا تو پھر جا کے ایمان کیوں خراب کرتے ہو؟ ملے گا پھر بھی کچھ نہیں، لوٹا کے آ جاؤ گے. کہیں کوئی بندہ کسی کو چیز دے دے، پیسے دے دے دکان پہ، سامان نہ لے، واپس آ جائے گا ہو پیسے تو اس کو دے دیے اور سوٹ اس سے لیے ہی نہیں، پڑوایا ہی نہیں، پیسے تو دے دیے. کتنی تکلیف ہوتی ہے. تمہیں احساس نہیں کہ بچہ تمہیں نہیں ملے گا، ایمان دے آئے اس کا تمہیں احساس نہیں پتہ. تب لگے گا جب ایمان کی قیمت سامنے آئے گی، لاؤ بھائی ایمان لاؤ، سہولیات سامنے لگی ہوں گی لیکن ایمان والوں کو ملیں گی. آپ جا کے کھڑے ہو جائیں گے منہ منگلار کی طرح نکال کے نا، ہم چلے گئے بھائی، جا کے وہ دیکھا ساری چیزیں لگی ہوئی، تو وہ ایئرپورٹ پہ وہ کیا کہتے ہیں، لاؤ بورڈنگ کارڈ. اس ایئر لائن کا بورڈنگ کارڈ ہوگا تو پھر وہ ملے گا نا ناشتہ، لنچ ملے گا. وہ کہیں گے صاحب دیکھ کیا رہے ہو، رال ٹپکا رہے ہو، لاؤ ایمان ہے. او ہو وہ تو دولہ شاہ کے پاس چھوڑ رہے ہیں، وہ تو دمڑیاں والی سرکار کے مزار پر چھوڑ رہے ہیں، اس کی تو ہم نے ویلیو ہی نہیں سمجھی تھی. جو قیمتی چیز تھی وہ ہم ہاتھ میں لیے پھرتے تھے کہ کوئی لوٹ لے. ما قدر اللہ حق قدرہ. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. وَالْأَرْض، اور زمین، فَرَشْنَاهَا، ہم نے اس کو بچھایا ہے، بچھونا بنایا. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تو ہم بہترین بچھانے والے ہیں. ماہد کا لفظ آپ نے سنا نا، کیا کہتے ہیں پنگوڑے کو،
مہد پنگوڑے کو کہتے ہیں. من المہد الی اللحد، پنگوڑے سے قبر تک علم سیکھو. تو حضور ان کو اسی لیے ماں کی گود کو مہد کہا جاتا ہے، وہ بھی پنگوڑا ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لفظ سنو تکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ جھولے میں بھی بات کریں گے، بڑھاپے میں بھی بات کریں گے. فرمایا کہ یہ زمین جھولا ہے، کل تک کسی کو پتہ نہیں تھا، اب تو آپ کو پتہ نہیں چل رہی ہے. 62,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے. جب ہم ایک بات کر کے رکتے ہیں، چند سیکنڈ گزرتے ہیں، تو ہزاروں میل ہم نکل چکے ہوتے ہیں وہاں سے، لیکن ہم گرتے نہیں. نعم الماہدون ہے نا، یہ ہل رہی ہے، ہمیں تکلیف نہیں ہونے دے رہا. اس سے بہترین بچھونا کوئی بچا سکتا ہے؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت پکڑو. جوڑوں میں کیا نصیحت ہے؟ فرمایا اللہ پاک نے میل فیمیل ہر چیز میں رکھی ہے، جانوروں میں، انسانوں میں. نیگیٹو پازیٹو بجلی میں. اب دیکھتے ہیں ایک ہو آپ کی پازیٹو لگی ہوئی ہے، نیگیٹو نہیں لگی تو بجلی نہیں چلے گی، سرکٹ مکمل نہیں ہوگا. کالا سفید، ہاں جی، چھوٹا موٹا، ہر چیز میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دن ہے، رات ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، زندگی ہے، موت ہے، دنیا ہے، آخرت ہے. یعنی وہ بتا رہا اللہ پاک آخر دنیا کا جوڑا کہاں ہے؟ آخرت. اللہ جی خالق الموت والحیات جوڑا بنایا اس نے. پہلے موت کا ذکر کیا چونکہ ہم مردہ تھے. کنتم امواتا فاحیاکم، زندگی پہلے نہیں ہے، پہلے موت ہے. ہم عدم میں تھے، ہمیں زندگی ملی. کیف تکفرون باللہ، اور تم اللہ کی کیسے ناشکری کر سکتے ہو. وکنتم امواتا، جبکہ تم مردے تھے. فاحیاکم، اس نے تمہیں پھر زندگی دی. یعنی ہوتا ہے نا کہ بندہ ناشکری کرتا ہے چھوٹا موٹا کسی کا احسان ہو، کہا کہ زندگی جیسی چیز اللہ نے تمہیں دی، پھر تمہیں انسان بنایا، یہ اس کا دوسرا احسان ہو گیا. بھائی کاکروچ بھی تو اسی نے بنایا، وہ بنا سکتا تھا، کہیں جا رہے ہو تو کوئی جوتا مارتا مار دیتا. ساری زندگی گٹروں میں عیاشی کرتے رہتے. اسی نے بنایا، کسی اور دیوتا نے تو نہیں بنایا نا. بھگوان وہ فلاں دیوی فلاں دیوی، ساری تخلیق اس کی اللہ کی. گائے بکرے جن کو ہم پکڑ کے جناب علی ذبح کرتے اور ثواب ہم لیتے ہیں، بکرے کو ثواب کوئی نہیں ہوتا. اللہ میں بکرا بنا دیتا، خریدے جاتے اور لٹا کے ذبح کر دیے جاتے. انسان بنائے شکر نہیں کرتے. سب سے بڑا احسان مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. مسلمان ہو کے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا نصیب نہیں ہے. ہندو سکھ ہوتے تو ہم تک قرآن پڑھ کے پھر اللہ پر ایمان لاتے. ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس. یعنی ہم تو اتنے اللہ پاک کے احسانات کے تلے دبے ہوئے ہیں کہ ہر وقت ہماری زبان اس کے شکر سے تر رہے تو بھی شکر ادا نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ شکر بھی شکر مانگتا ہے، یہ شکر بھی اس کی توفیق سے ہے. ہم نے سارے جوڑے بنائے، تمہیں احساس نہیں کہ دنیا کا جوڑا ہونا چاہیے، تمہارے اندر کی ڈیمانڈ نہیں. اسی طرح ہیرو ویلن جوڑا ہوتا ہے نا، اس کے بغیر کوئی فلم نہیں. جتنا جاندار ویلن ہوتا ہے اتنی کامیاب فلم ہوتی ہے. دنیا کا بھی یہی، کوئی پھسپھسا سا ویلن نہیں چنا اللہ پاک نے، بڑی شکتیوں والا چنا ہے، بڑی قوت ہے اس کی. زندگی بھی طویل ترین کر دی اس کی تاکہ ذرا زوردار کام پڑے. انسان کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے. جو زوردار ٹیم ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں جی آسٹریلیا کا اور ساؤتھ افریقہ کا مقابلہ ہے، آج دیکھنا ہی دیکھنا. دونوں ٹیمیں، بنگلہ دیش کا ساؤتھ افریقہ کا، یار کیا دیکھنا، ٹائم ہی ضائع کرنا. بڑی ہمارے یہاں جو پٹھانوں میں بندے کو ناپتے ہیں نا تو وہ دشمن سے ناپتے ہیں، تعریف اس کی کرتے ہیں. یہ دشمندار بندہ، بھائی خان آف کالا باغ کے ساتھ دشمنی اس کی چل ہوئے سمجھ لگی بات کی. اور تمہارا شیطان تمہارا دشمن ہے، اندازہ کرو تم کتنی اہم چیز ہو، کتنی بڑی بلا تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے. بار بار جو اللہ پاک ان الشیطان لکم عدو، تم دشمن دار ہو، امن کی نیند کہاں سوئے ہوئے ہو. جب بندہ یہاں سے جاتا ہے اس کی دشمنی ہوتی ہے تو ساری رات وہ کچی نیند سوتا ہے.
بلی بھی آتی ہے تو فوراً پستول جو ہے وہ ہاتھ رکھتا اس پہ. کہا تم اتنا طاقتور دشمن لے کے آرام کی نیند سوئے ہوئے، تمہیں پتہ ہی نہیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف فرار، دوڑو. فَفِرُّوا، فرار ہو. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے آیا ہوں کھول کر. رسول اس دنیا کی چیز نہیں ہوتے، اگرچہ اس دنیا میں بھیجے جاتے ہیں وہ، لیکن وہ اس دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اللہ کی طرف سے حجت بن کر آتے ہیں. وہ مخاطب نہیں ہوتے، وہ اس دنیا کے بندے نہیں ہوتے. آپ دیکھیں نا جہاز میں جو اس کا کریو، جو ممبر ہیں اس کے، وہ بھی اسی جہاز میں سوار ہوتے ہیں جیسے ہم سوار ہوتے ہیں، لیکن ان کو سواریاں کوئی نہیں کہتا. کیا کہتے ہیں؟ اتنے پیسنجرز اینڈ 9 کرو ممبرز شہید ہو گئے. اس طرح اگرچہ رسول آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اولادیں ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، مگر وہ حجت ہوتے ہیں. یعنی رسول وہی نازل ہونے کے بعد سچا نہیں ہوتا، دیانت دار، امانت دار، رشتہ داری پالنے والا. رسول کا اخلاق ایک ہی جیسا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ حضور نے بعد میں اپنا لباس تبدیل کیا اور تہمد اوپر کر لیا اور بعد میں آپ نے سچ بولنا شروع کر دیا. نہیں، قرآن سے پہلے حضور ایسے تھے تو حضور کی سیرت دلیل بنی قرآن کے قرآن ہونے کی. نبی کا کردار جو ہم سے تقاضے ہیں، رسول تو ان کے لیے حجت ہوتا ہے، ان کے لیے آئیڈیل اور پیمانہ ہوتا ہے. تو میں تمہیں اس کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، بڑی پیاری حدیث، اس کے الفاظ بڑے پیارے ہیں. حبب الی من دنیاکم، تمہاری دنیا، اپنی نہیں. میں اس دنیا کا بندہ نہیں ہوں، میں تو ڈیوٹی پہ آیا ہوں، میں ڈیوٹی پہ آیا ہوں، بھیجا گیا ہوں، میں اس کا حصہ نہیں ہوں. حبب الی من دنیاکم، تمہاری دنیا میں سے میرے لیے 3 چیزیں پسند کی ہیں اللہ پاک. میں نے نہیں پسند کی، کسی اور نے میرے لیے پسند کی ہیں. حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. خوشبو حضور کو بہت پسند تھی، حضور خوشبو میں بسے رہتے، آپ کا پسینہ خوشبو تھی. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے کھول کر ڈرانے آیا ہوں. کل یہ نہ کہو کہ پتہ نہیں تھا. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ مت بنا. باقی ہر چیز قابل معافی ہے، اللہ پاک کے ساتھ شرک ناقابل معافی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادنا سے ادنا بندہ بھی یہ جانتا ہے کہ شراکت کوئی پسند نہیں کرتا، یہ غیرت کا معاملہ ہے. ایک ادنا بندے کو پتا، وہ اپنی بیوی میں کسی کا شریک کسی کو پسند نہیں کرتا، ناپسند کرتا. عورت ہے، جائز بھی ہو، وہ عائشہ صدیقہ بھی ہو، دوسری بیوی پسند نہیں کرتی حضور کے لیے، کرات آپس میں ان کی چپرش، وہ شوقناپا، وہ غیرت جسے حضور نے کہا وہ موجود ہے اس کے اندر. نہ عورت کے لیے کوئی جواز ہے کہ وہ اللہ کا کوئی شریک چنے، نہ مرد کے لیے کوئی، کہ اللہ پاک نے شرک کو روحانی زنا قرار دیا. باقی کمی بیشی حالات ماحول میں کوئی چیز کمی بیشی ہو گئی کوئی بات نہیں، لیکن شرک میں ان اللہ، 2 جگہ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ، سورہ النساء میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ پاک یہ کبھی نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کی رحمت کے حوالے ہے، وہ فیصلے کر دے گا. شرک والے کوئی امید نہ رکھو. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ مت بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، میں اس کی طرف سے تمہاری طرف کھل کر ڈرانے آیا ہوں. کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول، اسی طرح اس سے پہلے جو قومیں ان کی طرف جو بھی رسول ہے جن کا پچھلے رکوع میں ذکر ہوا ہے، الا قالوا ساحر او مجنون، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یا تو یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، اس لیے معجزے ہو رہے ہیں،
یا مجنون ہے، دورہ پڑتا ہے اس کو، کوئی اور چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، کہتا ہے میرے اوپر جو فرشتہ آ گیا، یہ ہو گیا۔ اتواصوا بہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے مرتے ہیں؟ یعنی یہ آپس میں اتنا ان کا ری ایکشن جو ہے وہ انٹر ریلیٹڈ ہے، ہر امت کا ایسے پتہ چلتا ہے جیسے ایک تباہ ہونے والی امت دوسری امت کو کہہ کے جاتی ہے کہ اگر رسول آیا تو تم نے اس پر یہ الزام لگانے کہ جو بھی رسول ہے جی کوئی شادی کی ہوئی ہے سرکار، یہ بڑی اچھی رسالت ہے۔ تقوی کا معیار ہے نا کہ جی وہ فلاں عورت جو مسلح پر بیٹھ گئی ہے جی، یعنی شادی نہیں کرے گی۔ بھائی مسلح پر بیٹھنا ہوتا تو حضرت فاطمہ بیٹھتی، نبی کی حضرت ام کلثوم، زینب، رقیہ بیٹھتی، نبی نے تو مسلح پہ نہیں بٹھایا، شادیاں کی ہیں بچیوں کی۔ قرآن حکم دے رہا ہے انکحوا الایام منکم، آپس میں سے اپنے بیچلر معاشرے میں جلدی سے جلدی ان کو نکالو، ڈسپوز آف کرو، ان کو مت پالو، انہیں نکاح کرو ان کے، یہ چلتے پھرتی بارودی سرنگیں ہیں۔ انکحوا الایام منکم، اور کہتے نہیں جی وہ کہتی ہے نہیں، میں نے اصل مسئلہ اس کی شادی اس کی مرضی کی جگہ تم نہیں کر رہے ہوتے، وہ کہتی ہے میں مسلح پر بیٹھ گئی ہوں، اس کی پسند پوچھو اور شادی کر دو۔ اسی طرح وہ کہتے کہ ایک امت دوسری امت کو وصیت کر گئی ہے کہ یہ الزام لگانا ہے کہ بھئی یہ کوئی رسول ہے، ما لہذا رسول یاکل الطعام، لو سرکار یہ بھی رسول ہیں جی، بکری ذبح ہوتی ہے تو پہلے نظر ران پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جی یہ ہم نے کھانی ہے دستی۔ اچھا اس چیز کو یہ آج سے ہمارے یہاں جو ولی کا معیار ہے نا کہ کپڑے پھٹے ہوں، ننگا ہو، رال بہ رہی ہو اور گلی میں بیٹھا ہو، کچے پھلے گلے سڑے پھل اٹھا کے کھا رہا، ولی اللہ ہے۔ اب لوگ اسے مانگنا شروع کر دیتے، اس سے ڈرنا شروع کر دیتے، کوئی جادوگر ہوگا۔ یہ بہت پرانا تصور ہے۔ وہ کہہ رہے تھے ما لہذا الرسول، وہ یہ بڑا اوپرا رسول ہے، یاکل الطعام، منڈ کے کھانا کھاتے ہیں، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور سرکار بازار میں شاپنگ بھی کرتے، شام کو مارکیٹ بھی گئے ہوئے ہوتے، وَلَهُ أَزْوَاجٌ وَذُرِّيَّةٌ، اور سرکار بیویاں بھی پالی ہوئی ہیں، اتنی رکھی۔ یہ تو ایک ٹکٹ میں 2 شو ہو گئے جی، آم کے آم اور گٹلیوں کے دام نیک کے نیک بنے اور ساری موج بھی کر رہے ہیں ہمارے والی۔ ہم یہ تب مانیں کہ جی ہم تو دنیا دار ہیں، ہم یہ بھی دنیا دار ہیں، یعنی جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی وہ کر رہے ہیں، ہم ان کے پاس کیوں جائیں؟ ہاں ہم دنیا داری میں پھنسے ہوں، یہ کہیں کھیتوں میں بیٹھے ہوں بھوکے ننگے، پھر تو ہم ان کے پاس جائیں کہ بھئی یہ اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے سارا کچھ تیاگ دیا۔ تیاگی ہے نا یہ ہندوؤں میں، یوگی، یوگ کس کو کہتے ہیں؟ جنگل میں جا کے بیٹھ گئے، یوگی، تیاگی، یہ سادھو، اچاریہ، یہ سارے ہمارے یہاں کے غوث، کتب، ولی، ابدال، یہ سارے اصل میں وہیں کی اصطلاحات۔ تو ان کا اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ سے پہلے جو تھے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ وَذُرِّيَّةٌ، ان سے پہلے بھی ہم نے جو رسول بھیجے ہیں وہ کھاتے پیتے بھی تھے، بازار بھی جاتے تھے، اور ان کی بیویاں بھی تھیں، اور انہوں نے شادیاں کی تھی اور بچے بھی تھے، اور یہ مکے والے نبی کی اولاد۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی تو اسماعیل کہاں سے آئے؟ اسماعیل علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی تو یہ مکے والے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم ابراہیم کی اولاد ہیں کیسے ہو گئے؟ تو اگر کوئی گناہ ہے یہ شادی کرنا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی 2 کی ہوئی تھی، آپ الزام کیوں لگ گئی؟ تو یہ ایک معیار رکھ لیا لوگوں نے ولی اللہ کا کہ اس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ ان کی مسجد میں پانی بھرنے والا ماشکی جو ہے وہ ولی اللہ ہے، اس کو وہ لفٹ ہی نہیں کرا رہے، پانی مسجد میں ڈالتا ہے، شام کو آتا ہے تو وہ دانے کے لیے وہ مانگتا ہے، وظیفہ مانگتا ہے، تو وہ پھر جتنے گھر مسجد کے ساتھ ہوتے ہیں وہ 2-3 اس کے پاس پلے ہوتے ہیں، آٹے والے پلے میں آٹا ڈالتا ہے، دانے والے میں دانا ڈالتا ہے، روٹی بھی لوگ دیتے ہیں، وہ روٹی والے میں روٹی ڈالتا ہے۔ وہ اس نے کہا نا میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے پلے بھرے رہندے، اس کا مطلب یہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہے جو مسجد میں پانی ڈالتا ہے، لیکن ہمارا ولی اللہ کا تصور کوئی اور ہے جس سے پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگ۔ بل ہم قوم طاغون، یہ سرکش قوم ہے، فتول عنہم، آپ ان سے منہ موڑ لیں، مطلب یہ کہ آپ انہیں چھوڑیں،
اعراض کریں آپ. فما انت بملوم، آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا. آپ یہ مت سمجھیں کہ کل ہم آپ سے پوچھیں گے کہ مکے والے سارے جنت میں کیوں نہیں آئے. آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. بار بار اللہ تسلی دے رہا ہے اپنے رسول کو. لعلک باخع نفسک، اے نبی آپ تو اپنی جان بھلا دو گے، تم مر جاؤ گے فکر کر کر کے ان کی. اللہ یکون مومنین کے یہ ایمان نہیں لا رہے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. دیکھیں نوح علیہ السلام 950 سال لگایا ہے، 80-86 بندے ہوئے ہیں. کہیں اللہ پاک نے کہا ہے کہ نوح علیہ السلام 950 جو ہے وہ سال لگا کے بندے کیا لے کر آئے، فیل ہو گئے. نہیں، اتنا ہی کہا کہ یہ اولو العزم رسول تھے کہ اللہ کے حکم پر لگے رہے اتنا عرصہ. فما انت بملوم، آپ کو ملامت نہیں کی جائے گی، آپ اس کی فکر مت کریں. وذکر، آپ یاد کرواتے رہیں، یاد دہانی کرواتے رہیں. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی مومن کو نفع دیتی ہے. دیکھیں اس وقت فضا میں سارے چینل آ رہے ہیں سینکڑوں کے حساب سے، لیکن یہاں میں نظر نہیں آ رہا. بس ریسیور لا کے رکھ دیں، آپ فری ٹو ایئر ہو جائیں اور شروع کر دیں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ، سارے اسٹیشن آنا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح ذکر جو ہے اس کا ریسیور مومن کے دل میں رکھا ہوا ہے ایمان کی صورت میں. وہ ہر جگہ سے اللہ کو پکڑ لیتا ہے، جہاں ہوتا ہے اس کا رابطہ اللہ کے ساتھ فوراً ہو جاتا. یہ ہے فإن الذکر تنفع المؤمنین. اگر ذکر سے کوئی نصیحت پکڑنی ہے تو اس کے لیے ایمان کہیں سے ہو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں، غلامی کریں. میں نے کوئی اپنے آقا نہیں پیدا کیے کہ میرے اوپر حکم چلائیں، میری شریعت کے اوپر اپنی شریعت کو غالب کریں، میری بات پر اپنی بات کو غالب کریں. میں نے اس لیے پیدا کیے تھے کہ وہ میرے غلام بن کر رہیں. الا لیعبدون. ما اريد منهم من رزق، علامہ شعراوی اس کو الا لیعبدون کو کہا کرتے تھے کہ ایک تو عبد تو ہم سارے اللہ کے ہیں ہی ہیں نا، سارے انسان اللہ کے عبد ہی ہیں، ساری مخلوق اللہ کی عبد ہے. ایک عبد وہ ہے جو استجابت والا عبد ہے، اس کی جمع عباد ہے. ایک عبد وہ ہے جو جبری عبد تو ہے لیکن جہاں اس سے کہا جاتا ہے ماننے کے لیے وہ نہیں مانتا، وہ بھی عبد ہے لیکن اس کی جمع عبید ہے. عباد وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، عبید الرحمن نہیں، وعباد الرحمن. وما انا بظلام للعبید، وہ بھی عبد کی جمع ہے. میں تو اپنے نافرمان بندوں پر بھی ظلم پسند نہیں کرتا، کجا یہ کہ میں اپنے فرمانبردار بندوں پر ظلم کروں گا. تو وہ کہا کرتے تھے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. علامہ شعراوی کہا کرتے تھے وما خلقت الجن والانس الا لیحبون، میں نے اس لیے پیدا کیا کہ دیکھو میری ساری کائنات کو دیکھو، میری شکتیوں کو دیکھو، میرے ایکسپرٹیز کو دیکھو، میرے کارنامے دیکھو، پھر مجھ سے پیار کرو. ڈنڈے کے زور سے تو بندہ ہر ایک کی غلامی کر رہا ہے بھائی، جہنم کے زور سے. وہ تو ہٹلر نے بھی لوگوں سے منوا لیا تھا اپنا، فرعون نے بھی جبر لوگوں کو سامنے کھڑا کر لیا تھا. جبر ایک ثانوی چیز ہے، اصل چیز ہے کہ یہ سارا تم دیکھتے ہو تمہارا رب کتنی قوتوں کا مالک ہے، اس کے الفاظ وجود پا لیتے. ہم اللہ کے الفاظ ہی ہیں نا، کلمہ کن ہی ہے نا، ہم پوری کائنات کلمہ کن ہے. یعنی اتنا شکتی والا رب تمہارے لیے کیا کرتا ہے؟ تم سو جاتے ہو وہ جاگتا ہے، جہاں تم کام کرتے ہو اور باپ ٹانگیں رکھ کر ٹیبل پر سوتا ہے تم جاگتے ہو، انجینئر سوتا ہے مزدور جاگتا ہے، اور تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم سوتے ہو وہ جاگتا ہے. تمہارا دل کون چلاتا ہے؟ خود چلاتے ہو. اگر تمہیں کہا جائے کہ تم جتنا جی سکتے ہو اتنا جی لو مگر سانس خود لو، ہم ذمہ دار ہیں. کتنا جی لیں گے آپ؟ کتنی دیر لیں گے آپ؟ نہیں سوئیں گے 24 گھنٹے کے بعد بندہ پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے یار اس سے ماری جائے تو اچھا ہے بندہ. وہ سانس چلاتا ہے، وہ دل چلا رہا ہے سارا، تو پیار نہیں ہوتا، یعنی کوئی محبت نہیں. بس یا تو ٹافی، لالی پاپ، جنت، یا ڈنڈے کا زر، آگ میں جل جائیں گے. یہ کوئی چیز نہیں.
اصل چیز جو ہے وہ محبت سب سے پہلے. جو محبت کرتے ہیں رب سے وہ گلہ نہیں کرتے کہ جی یہ ہو گیا جی دیکھنا جی مسلمان ہونا بھی اب مصیبت ہی ہو گئی جی ہر چیز یہ پابندی وہ پابندی یہ پابندیاں کس کو بری لگتی ہیں؟ جو بچہ شوق سے اسکول جاتا ہے نا اسے نہیں لگتی. وہ کہتا ہے چلو اور تھوڑا ماسٹر صاحب نے 10 منٹ اور دے دیے ہیں تو چلو سمجھ لوں میں ان سے. جو جبری گیا ہوا ہوتا ہے نا اسکول اس کے ہمیشہ نظر رہتے پیریڈ بدلی ہویا کہ نہیں ہوا ہے, ٹلی بجی ہے کہ نہیں بجی, بس وہ ٹلی کی طرف دیکھتا رہتا ہے. یہ جو مومن ہے نا جنت اور جہنم والے وہ ہمیشہ ٹلی کی طرف ہی دیکھتے رہتے. جو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں وہ تو آپ دیکھ نا نوافل کا تعلق پیار کے ساتھ ہے, فرائض کا تعلق مار کے ساتھ ہے. نہیں کرو گے تو میں یہ کروں گا, سارے آگے پڑھ لیتے. لیکن اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تھوڑا اور ٹائم دے دو, مجھے تھوڑا سا ٹائم اور دے دو. کل ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہیں لفٹ ہی نہیں کروائے گا, بھری دنیا ہوگی, اربوں انسان ہوں گے, کوئی تمہیں پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا, چیمٹیوں کی طرح تم پاؤں کے نیچے کچھ لے جاؤ گے. اس دن تم اللہ اللہ کرو گے اور وہ پرواہ نہیں کرے گا تمہاری. آج وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم اور دے دو, ایکسٹرا دے دو. یہ تو وہ جنت اور جہنم والا تھا نا, وہ فرض جو تھا تھوڑا سا ٹائم دو. نہیں ہے ٹائم ہمارے پاس. جبکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو میرے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ جو نفل ہیں یہ اصل میں عشق کے فرض ہیں, یہ محبت کے فرض ہیں. ان کی وجہ سے اللہ کا تقرب زیادہ ملتا ہے. رتبہ کم ہے, ہوتا ہے نا ایک بندے کا گریڈ زیادہ ہوتا ہے تنخواہ کم ہوتی ہے. گریڈ فرضوں کا زیادہ مگر چونکہ جنت کے لیے پڑے جاتے ہیں تنخواہ تھوڑی ہے. اس کے پیچھے لالچ یا آگ کا ڈر ہے, دو ہی چیزیں, یا مار کا ڈر ہے یا جنت کی لالچ ہے. لہذا کم رکھا گیا, تقرب کم رکھا گیا ہے, اجر زیادہ رکھا گیا ہے. فرض ہے لیکن نفل ہے, اس کا اجر کم رکھا گیا لیکن پیار اس میں زیادہ رکھا گیا, تقرب اس میں زیادہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا پھر میرا پھر ایسا وہ تقرب ہو جاتا ہے کہ جو اس سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے دشمنی کرتا ہوں. من عاد لی ولیا آذنتہ بالحرب, جو میرے ولی کو اذیت دیتا ہے میں اعلان جنگ کر دیتا ہوں اس کے خلاف. یہ وہ ہے نفل والا. اللہ کا تقرب ہر وقت اللہ, اس کے پاس ٹائم ہی اللہ کے لیے ہوتا. ما اريد منهم من رزق, میں ان سے کوئی روٹی نہیں مانگتا اپنے بندوں سے, اپنی مخلوق سے. وما اريد ان يطعمون, اور نہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے پکا کر کھلائیں, نہ میں یہ کہتا ہوں کہ آٹا دے جاؤ یا نہیں کہتا ہوں کہ روٹی پکا کے دے جاؤ. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, بلکہ اللہ جو ہے وہ خود صرف رزق دینے کے اٹھا کے لے جاؤ, وہ ذو القوة المتین ہے, گردن دبا کے تمہیں روٹی کھلوا رہا ہے, وہ دے رہا ہے. ہم جو یہاں کما رہے ہیں یہ اللہ نے ان کی گردن دبائی ہوئی ہے تو ہم کھا رہے ہیں یہاں پہ. ذرا سا ڈھیلا چھوڑتا ہے تو فوراً چلو پورا محکمہ ختم, چھٹی کرو. لوگ نہ ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں لوگوں کو. اور میں وہ کیسے کیسے طریقوں سے رزق گھیر کے تمہارے سامنے لاتا ہے, ہانکا کر کے تاکہ تم کھاؤ. ان للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم, تو جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے ان کے جو پچھلے ساتھی گزر گئے ہیں ذنوب اصحاب, ان کی طرح ان کا اصل میں ذنب ہوتا ہے, برتن کو کہتے ہیں ڈول. ان کا بھی ڈول ہے, ابھی ڈول بھرا نہیں. جس دن ان کا ڈول بھی بھر گیا, وہ بدر میں بھر گیا تھا نا, 70 کے 70 سردار مروا دیے اللہ. یعنی ہر بندے کا ایک اللہ پاک نے ایک پیمانہ رکھا ہوا اس کے ساتھ. جب وہ بھرتا ہے اس کے گناہوں سے, اس کے مظالم سے, تو پھر اس کی رسی حرکت میں آ جاتی ہے, اس کی لاٹھی. جب تک وہ رہتا ہے میری گرفت ہی کو نہیں, بھائی گرفت ہوگی تیری, ذرا اپنا برتن بھرنے دے تو پھر وہ ایکٹیو ہوگا. فلا یستعجلون, تو یہ جلدی نہ مچائیں, بار بار مکے والے عذاب نہ مانگیں. جب ان کا برتن بھر گیا تو ان کے مانگے بغیر بھی آ جائے گا. اس سے پہلی قوموں پر آ چکا ہے, ایسا مسئلہ نہیں ہے. فویل للذین کفروا, تو بربادی ہے کافروں کے لیے, من یومہم, ان کے اس دن سے, الذی یوعدون, جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.